میں ڈاکٹر اینور رضا کی جانب بھی جاؤں گی، اور ڈاکٹر اینور رضا سے ایک چھوٹا سا سوال ہے میرا، کیونکہ اگر مولا علی شیر خدا کی اگر ہم بات کریں تو یہ پہلی دفعہ نہیں تھا جو کہ ان کے اوپر حملے کی پلاننگ ہوئی، سے پہلے بھی کئی دفعہ ان کے لیے کافی پلاننگز ہوتی رہیں. تو وہ کون لوگ تھے اور کیا وجوہات تھیں جس کی وجہ سے مولا علی کے لیے اتنی مخالفت، اتنا بغض ان لوگوں کے دل میں تھا؟ دیکھیے، یہ بنو ہاشم اور بنو امیہ دو قبیلے تھے جو اسلام سے قبل، میں جو کہہ رہا ہوں اسلام سے قبل تو ظاہری جو اعلان ہوا ہے اس سے قبل کی بات کہہ رہا ہوں. ورنہ جو یہ ہاشمی خاندان ہے در حقیقت اسلام قبول کرنے والوں میں سے نہیں تھا، بلکہ یہ خود اہل اسلام اور اہل ایمان تھے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا جو دین تھا وہ اسلام پر تھے. بالکل. تو وہ مشہور ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما، یعنی دین حنیف اور دین مسلم پر تھے. تو یہ تھے ہی دین اسلام پر. اب جو جن کو اسلام کا پیغام پہنچایا گیا وہ اگینسٹ لوگ ہیں. اگینسٹ مطلب وہ سب کفار ہیں، کفار قریش ہیں، کفار مکہ ہیں. اب ان کو مسلمان بنانا ہے. اب شروع یہاں سے ہوتی ہے بات کہ ایک انقلاب پیدا ہو رہا ہے کہ اتنی بڑی بات جو لات، منات، حبل اور عزا کو پوجتے تھے، ان کی پرستش کرتے تھے، اور کعبہ پہ وہ بت انہوں نے رکھے ہوئے تھے چاروں، اور ان بتوں کی پوجا کرنے والوں سے کہا جائے کہ یہ بت تمہارے کچھ نہیں ہے، یہ غلط ہے. تو امیجن کیجئے آج ہمارے بھی اگر کوئی چیز ہم چھوٹی سی استعمال کر رہے ہوں، اگر موبائل بھی چھوٹا سا ہمارے ہاتھ میں ہو اور کوئی کہہ دے یہ موبائل اچھا نہیں، اس سے اچھا دوسرا میں ایک ہے، تو ہمیں عجیب سا لگتا ہے کہ میرے موبائل کو خراب کہہ دیا. تو وہ تو ان کے خداؤں کو برا کہہ دیا. تو یہ ایک تصادم شروع ہو گیا، اور اس تصادم کے ساتھ ہی یہ تصادم جب شروع ہوا ہے، یہ تو خیر جب حضور صلی اللہ علیہ کائنات نے اعلان کیا ہے، سب سے پہلے تو جب مولا کائنات کعبے میں آئے ہیں تو آئے تو وہ دیوار شق ہو گئی، جناب فاطمہ بنت اسد اندر تشریف لے گئیں، دیوار مل گئی، 3 دن تک اندر رہے ہیں. جب تک حضور صلی اللہ علیہ کائنات تشریف اندر نہیں لائے ہیں تب تک آنکھیں مولا علی نے نہیں کھولی ہیں، اور ان کی زبان چوسی ہے حضور کی مولا علی نے. اس طرح سے یہ سلسلہ چلا ہے اس کا کہ وہ دیکھتے جا رہے ہیں حضور کو بھی اور مولا کائنات کو بھی کفار قریش. تو ان کے اندر اس چیز پیدا ہو رہی ہے کہ یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں، یہ ہمارے اگینسٹ ہیں، ہم لات والے ہیں، منات والے ہیں، حبل والے ہیں، عزا والے ہیں، ہم بتوں کو پرست کرنے والے ہیں، اور یہ ہمارے خلاف لوگ ہیں. تو اب تصادم تو ہونا ہی ہونا تھا. اتنا زیادہ ہوا کہ جب دعوت ذوالعشیرہ حضور صلی اللہ علیہ کائنات نے انعقاد کیا حضرت ابو طالب علیہ السلام نے، تو اس میں انہوں نے اپنی بات کو پیش کرنا چاہا. تو طریقہ یہ ہوتا تھا پہلے دعوت کھلا دی جاتی اور پھر اپنی بات پیش کرنی. تو جب حضور نے جیسی بات شروع کریں تو ابو جہل اور دیگر کفار قریش کے ان کو بات کو کاٹ دیں اور اٹھ کے چلے جائیں. تیسرے دن حضرت ابو طالب نے کہا کہ بات میرے بھتیجے کی سن کے جانا ہے، کوئی اٹھ کے نہیں جائے گا. تو پھر ظاہر حضرت ابو طالب کا ایک بہت مقام تھا، سردار قریش تھے، سردار مکہ تھے، سردار بطحا تھے. تو وہ رک گئے. آپ نے بیان کیا کہ میں اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے نبی بنایا گیا ہوں، اور ہے کوئی جو میری نصرت کرے. تو مولا کائنات حضرت علی 13 سال کی عمر میں کھڑے ہوئے، کہیں 13 لکھا ہے کہیں 11 لکھا ہے. پھر کہا دوسری دفعہ پھر یہی، یعنی واحد وہ تھے جو کہا جاتا ہے نا کہ سب سے پہلے اسلام. اچھا وہ ان کے لیے تو اسلام پہلے اور بعد کیا ہو تو حنیفاً مسلماً. اب یہ تصادم مولا کائنات کے ساتھ دشمنی اب یہ سٹارٹ ہے. آپ کا سوال جو تھا اب یہ سٹارٹ ہے کہ یہ تو کہہ ہی رہا ہے کہ میں نبی ہوں اور ساتھ دینے والا یہ ہے. تو کیونکہ ساتھ دینے والا ہوتا یہ ایک آدمی اگر کچھ کہے تو اس سے تو لڑائی جھگڑا جو بھی ہے، جو ساتھ دے رہا ہوتا ہے وہ زیادہ برا لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کو کیا ہو رہا ہے، یہ نہیں معلوم. وہ تو دونوں ایک ہی ہیں، ایک ہی نور کے، علی من نور واحد. حضرت علی نے جس مقام کا جس کا سٹارٹ لیا بچپن سے ہی، تو وہ تصادم تو ہونا ہی تھا، وہ تصادم تو ہونا ہی تھا. اچھا اب یہاں سے پھر بات آگے بڑھی ہے تو اب وہ مسلسل اذیتیں دے رہے تھے. وہ اس طرح سے ایک تسلسل سے دشمنیاں چلتی رہیں حتیٰ کہ اتنی زیادہ بات بڑھی کہ ہجرت تک کی نوبت آ گئی. تو اب حضور صلی اللہ علیہ کائنات جب
حضور مولا کائنات کو اپنے بستر پر سلا کر اور ہجرت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات. بالکل کہ اپنی جان کو ایسی جگہ پہ پیش کر دینا جہاں تلواریں اوپر کھڑی ہوں گی تلواروں کے سائے میں. کہ صبح کو قتل کر دیا جانے بالکل. یہ اندیشہ ہے. یہ اندیشہ. دیکھا کہ یہ تو علی ہے. جب جیسے ہی چادر ہٹائی تو کہا محمد کہاں ہے معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہا کہ کیا میرے سپرد کر کے گئے تھے, کیا میرے سپرد کر کے گئے تھے. یعنی مولا کائنات دیکھیں جواب ٹیکنیکل طریقہ دیکھیں, غلط بیانی کرنی ہے نہ ان کو بتانا ہے اور جانتے سب ہیں. تو کہا کہ کیا میرے سپرد کر کے گئے تھے. تو پھر وہ تو خوفزدہ بھی ہو گئے. علی کے مولا علی کے سامنے اتنا آسان نہیں تھا کسی کے لیے بھی کھڑا ہو جانا. بہرحال وہ چلے گئے, مولا کائنات امانتیں دے کے گھر والوں کو لے کے جناب سیدہ کو لے کے مدینہ آ گئے. سب سے پہلے مسجد قباء جہاں آج ہے وہ جگہ پر حضور نے بھی قیام کیا تھا, مولا کائنات نے بھی سب سے پہلے مدینہ سے بالکل ایسے یہ پہلے وہاں قیام کیا. بالکل بالکل ایسے ہی. ڈاکٹر صاحب ایک سوال ذہن کے اندر میرے آ رہا ہے کہ آپ نے بلکہ واقعہ ہے, میں چاہوں گی کہ اس واقعے کے اوپر بھی تھوڑا غور ڈالا جائے کیونکہ عرب کا ایک بہت ہی مشہور سلسلہ تھا مکہ کا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو اسے ایک پتھر پہ رکھا جاتا تھا. تو جب مولا علی کی پیدائش ہوئی اس پتھر پہ رکھا جاتا تھا اور لوگوں نے آوازیں دی تھی, سانپ آتا تھا ازدا, اور وہ جو حلالی ہے پہچان وہ سانپ کے ذریعے کر دیتے تھے کہ وہ سانپ کس کو ڈسے گا کس کو نہیں. تو جب مولا کائنات تشریف لائے ہیں کعبہ میں تو وہ جو پتھر تھا جب اس پہ رکھا تو وہ ازدا آیا تو اس کو چیر کے رکھ دیا سبحان اللہ مولا کائنات نے. تو وہ حیدر کا معنی بھی ایک لفظ چیر دینے والا, اور وہ میں پھر آگے بعد میں شیروں کے نام اسد اور غضنفر اور زیغام اور زرغام اور حفظر عباس حمزہ حیدر سب بعد میں بتاؤں گا میں, وہ بعد میں آئے گی بات. تو یہ انہوں نے چیر دیا. تو لوگوں نے کہا اب یہ کس طرح پتہ چلے گا ہمیں. تو حضور نے فرمایا اب وہ آ گیا ہے جو فرقان ہے, بالکل جو حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والا ہے. بے شک بے شک. علی سے محبت وہی کرے گا جو مومن ہوگا اور وہی بغض رکھے گا جو منافق ہوگا. مولا علی کی جب بات آتی ہے نا تو ندا آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ ابن ملجوم کامیاب ہو گیا. دراصل ابن ملجوم کامیاب نہیں ہو گیا, میرے مولا علی نے کہا کہ اب میں کامیاب ہو گیا, اب میں کامیاب ہو گیا. فزت برب الکعبہ یا فزت برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں فائز ہو گیا, میں کامیاب ہو گیا. ڈاکٹر صاحب اسی حوالے سے ایک سوال بنتا ہے کہ خوارج کا فتنہ کیسے پیدا ہوا, خارجی کا فتنہ کیسے پیدا ہوا. یہ ایسا ہوا کہ جب مولا کائنات کے ہاتھوں پر بیعت کی سب نے, اہل مدینہ اور اہل اسلام نے سب نے, تو وہاں پر کچھ سوزش حضرت عثمان کے قتل کے ساتھ ان کے جو واقعہ ہوا تو اس میں سوزش شروع ہو گئی تھی, اور جو مفاد پرست قسم کے لوگ تھے وہ اپنے اپنے مفاد کے لیے, دیکھیں سورہ منافقون پوری اتری ہے تو اس لیے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. تو ہم اب پرٹیکولرلی ابھی ہم وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ایک ایک وہ کریں, لیکن لوگ تاریخی حیثیت جو اس کی ہے وہ یہی ہے کہ سیاسی طور پر ایک چپقلش ہو گئی اور کچھ حقائق تھے کچھ غلط فہمیاں تھیں, دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی تھیں. تو مسلمانوں کو اس چیز پہ بھڑکایا گیا کہ حضرت عثمان کے قتل کا فیصلہ اقدام اٹھایا جائے. تو مولا کائنات ابھی تو بالکل تازہ بات ہے, تو پہلے تو مولا علی نے منع کر دیا کہ میں تمہارے کہنے پر یہ نہیں. تو لوگوں نے کہا کہ نہیں, آپ اگر ہمارا ابھی اس بری حالت میں مسلمان ہیں, بہت شورش بڑھ چکی ہے, اگر آپ ابھی ہمارا ساتھ نہیں دیں گے, مسلمانوں کے خلیفہ نہیں بنیں گے, نہیں سنبھالیں گے, تو ہم روز قیامت آپ کا دامن پکڑیں گے. تو مولا نے کہا اچھا ٹھیک ہے, ممبر پہ آؤ, مدینہ میں آؤ ممبر پہ, ممبر رسول پہ. تو آپ گئے ممبر رسول پر. تو وہ طریقہ یہ تھا جب حضرت ابو بکر کی خلافت آئی تھی تو آپ ایک اسٹیپ چھوڑ کے بیٹھتے تھے حضور سرور کائنات کے بیٹھنے والی جگہ سے. جب حضرت عمر کی آئی تو وہ بھی ایک مزید ایک اسٹیپ چھوڑ کے بیٹھتے تھے, حضرت عثمان کی آئی تو وہ بھی ایک اسٹیپ, یہ سب تعظیم. بالکل ایسے ہی. لیکن جب مولا علی آئے تو آپ وہاں بیٹھے جہاں حضور سرور کائنات بیٹھتے تھے, سبحان اللہ, کیونکہ اولنا محمد, اوسطنا محمد, آخرنا محمد. بالکل ڈاکٹر صاحب, بالکل ڈاکٹر صاحب, میں اس کے اندر ایک بات اور ایڈ کروں گی کہ
کیا شان تھی مولا علی کی کہ وقت کا خلیفہ کوئی بھی رہا ہو مگر جب انصاف کی بات آتی تھی، مشورے کی بات ہوتی تھی تو سب مولا علی کے پاس جایا کرتے تھے، ایسا ہی ہے، ان سے جب پوچھا کرتے تھے اس طرح کی کوئی چیز آ جاتی تھی تو مولا کائنات سالو کر دیتے تھے. اور اس میں بہت کئی مرتبہ بخاری اور مسلم میں بھی ہے کہ علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. بہت تعظیم مولا علی کی سب نے کی ہے. بالکل. اور یہ سب چیزیں تو بہت نارمل سی عام سی ہیں، لوگ جانتے ہیں. جو آپ کا سوال تھا کہ وہ خارجیوں والا، میں ذرا اس طرف جانا چاہ رہا تھا. تو اب لوگ ایک جنگ ہوئی، جنگ جمل. پھر وہ جنگ بہرحال کس نتیجے پہ جا کے وہ ختم بھی ہو گئی. مولا کائنات نے اس میں جو بھی فتح حاصل کی، جس طرح سے جو سلسلہ رہا. پھر اس کے بعد ایک جنگ ہوئی جو کئی سال چلی، جنگ صفین. تو صفین میں جو آخری لمحات میں جو ہوا وہ ایک قرآن نیزے پر اٹھا لیا. تو حضرت علی نے کہا کہ دیکھو یہ جو قرآن نیزے پہ اٹھایا ہے یہ صرف یوز کرنے کے لیے اٹھایا ہے، حقیقت اس سے برعکس ہے. تو لیکن وہ لوگوں میں بہت وہ آپس میں عجیب قسم کی صورتحال بنی. تو بہرحال وہ جنگ بھی وہاں نتیجے کے بغیر رک گئی. اس کے بعد وہ 2 حکم مقرر کر دیے اور ان میں وہ یہ طے پایا کہ وہ کس طرح یہ خلافت جو ہے آگے رکھی جائے. تو اس میں کیا ہوا کہ ایک تیسرا گروپ پیدا ہوا. خارجی جو آپ پوچھ رہی تھی وہ یہاں سے خوارج پیدا ہوئے ہیں کہ ایک تیسرا گروپ پیدا ہوا. انہوں نے کہا نہ ہم علی کو نہ مانتے ہیں نہ معاویہ کو مانتے ہیں، اللہ اکبر، ہم دونوں ہی کو نہیں مانتے، ہم تو بس اللہ کو مانتے ہیں. اب یہ گروپ پیدا ہوا، یہ خوارج تھے. اب آپ کی تو تھوڑے کچھ تصحیح کرنا چاہ رہے تھے، کچھ جملہ آپ کا رہ گیا تھا تو اس کو مکمل کریں. تو پھر اقبال مدنی صاحب بیٹھے ہیں ہمارے پاس، ایڈ کرنا چاہ رہے تھے اس میں. نہروان کے حوالے سے، وہ خوارج کے حوالے سے آپ کا سوال تھا، جہاں وہ اینڈ یہ تھا کہ خوارج جو تھے خارجی، انہوں نے مولا کائنات سے ایک جنگ کی. اس جنگ کا نام ہے جنگ نہروان. بالکل. اور نہروان میں مولا علی کو فتح حاصل ہوئی. تقریباً سبھی جنگ میں ہوتی تھی وہ تو. اچھا، آپ نے فرمایا مولا کائنات نے کہ دشمن کے 9 سے زیادہ نہیں بچیں گے اور ہمارے 9 سے زیادہ نہیں شہید ہوں گے. ہاں، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور جب جنگ تمام ہوئی تو لوگوں نے دیکھا گن کے صورتحال یہی تھی، وہی تعداد تھی. بالکل. تو میں نے کہا یہ بات کیونکہ نہروان کے وہ حوالے سے خوارج کے حوالے سے یہ جنگ اور اس کا نتیجہ بالکل یہ تھا.